وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، جیسے پٹرا وغیرہ لے کر آپ بیٹھ جائیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ پھر آپ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہوگا، تھوڑا سا پانی لے کر آپ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملیں اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کریں، جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے ہاتھوں کو بھگو لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ کو کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ پہلی مرتبہ میں منہ میں پانی لیں اور اس کو اچھی طرح سے غرارہ وغیرہ کریں۔ غرارہ جب کیا جائے گا، اگرچہ کہ آپ کا روزہ نہ ہو، اگر آپ کا روزہ ہے تو غرارہ بالکل نہ کریں، جس سے کہ آپ کے منہ میں پانی جا سکتا ہے اور آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ غرارہ جب کریں جب آپ کا روزہ نہ ہو، اور آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے یعنی شہادت والی انگلی سے دانتوں کو اچھے سے ملیں۔ بہتر ہوگا کہ اگر آپ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو مسواک بھی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مسواک کر لیں، یہ سنت طریقہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بہت زیادہ پانی ناک میں نہیں ڈالنا اور نہ ہی کھینچنا، بلکہ معمولی سا پانی آپ ہاتھ میں لیجئے گا اور اپنے ناک سے ہلکا سا سانس لے کر صرف اتنے اونچائی تک پانی کو چڑھا لیں جہاں پر نرم گوشت ہوتا ہے، یعنی آپ کو کچھ گرم محسوس ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ اوپر تک پانی نہ چڑھائیں، کیونکہ اس سے آپ کے دماغ تک پانی پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال آپ اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی یعنی چھنگولیاں سے اپنی ناک کے اندر ڈالیں اور اسے گھمائیں تاکہ ناک کے اندر کا سارا سوکھا حصہ گیلا ہو جائے۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔ چہرے دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھریں اور اچھے سے آپ اپنے چہرے پر چھینٹا ماریں۔ چھینٹا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ زور سے چھینٹا نہ ماریں جس سے آس پاس میں کسی بیٹھے ہوئے شخص پر پانی جائے یا آپ کا وضو کا پانی فضول بہہ جائے۔ آپ کو مختصر سا بہت ہلکے ہاتھ سے اپنے چہرے پر چھینٹا مارنا ہے، پھر دونوں ہاتھ سے پورے چہرے کو اچھے سے ملنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ جب پانی ڈالیں تو دونوں ہاتھوں سے اچھے سے ملیں۔ ملنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کا چہرہ اس طرح سے بھیگ جائے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے اور تھوڑی کے نیچے تک کا سارا حصہ اچھے سے بھیگ جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہی تو آپ کا وضو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کو آپ 3 مرتبہ ادا کریں۔ 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے اور آپ تینوں مرتبہ اگر ادا کریں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو آپ اسی طرح سے 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ پانی کی قلت اگر ہو تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ 3 مرتبہ دھونے میں پانی ختم ہو سکتا ہے تو آپ صرف 1 ہی مرتبہ دھو لیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ جس طرح سے ہم نے چہرہ دھونے کے بارے میں بتایا، ایسے ہی آپ تھوڑا سا پانی پہلے کوہنی پر ڈالیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اچھے سے ملیں، کونی سے اوپر تک کا حصہ اچھے سے بھگو لیں۔ پھر آپ 2 مرتبہ اور اس پر پانی ڈال کر ایسے ہی بہائیں کہ آپ کا کونی سے اوپر سے لے کر اور ہاتھ تک کا سارا حصہ اچھے سے بھیگ جائے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ہاتھ کے ناخنوں کے اندر تک بھی پانی جانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ میں چوڑیاں یا پھر انگلیوں میں آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہلا لیں اور گھما لیں تاکہ پانی ہر جگہ اچھے سے پہنچ جائے اور آپ کا یہ بھی فرض ادا ہو جائے، کیونکہ کوہنیوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس کو بھی آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو آپ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور دونوں ہاتھوں کو آپ کو کونیوں سمیت اسی طرح سے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے؟ آپ کا سر 1/4 حصے تک بھیگ جائے، اس کو 1/4 سر کا مسح کہتے ہیں، جس کے بھیگ جانے سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں اس طرح سے ملائیں جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ دونوں شہادت کی انگلیاں الگ رکھیں۔ پھر آپ اپنے سر پر پیشانی کے بالوں سے اور پیچھے کے حصے تک ایسے ہی پھیرتے ہوئے لے جائیں تاکہ آپ کی انگلیوں پر اور ہاتھ پر لگا ہوا پانی آپ کے سر پر بالوں پر لگ جائے۔
پھر یہ جو شہادت والی انگلیاں دونوں بچی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بھیگی ہوئی ہے، اب آپ ان کو دونوں کانوں میں ڈالیں اور اس طرح سے کانوں کی نالیوں میں گھمائیں۔ پھر آپ کے جو دونوں انگوٹھے بچے ہوئے ہیں ان کو آپ کانوں کے پیچھے والے حصے پر گھما دیں تاکہ اس پر لگا ہوا پانی آپ کے پیچھے کان کے حصے پر لگ جائے۔ پھر آپ کے جو ہاتھ کے پیچھے والا حصہ ہے جو کہ گیلا ہے، ابھی آپ نے آگے والے حصے سے بالوں کو بھگویا، اب پیچھے والے حصے سے آپ پیچھے کے گردن کا حصہ جو ہے اس کو بھگوئیں اور اس طرح سے دونوں ہاتھ اس پر پھیر دیں تاکہ آپ کی پیچھے کی گردن پر پانی لگ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ گلے پر ہاتھ نہ پھیریں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، صرف آپ کو پیچھے کی گردن پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ آخر میں آپ کو پیر دھونے ہیں۔ پیروں کو دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ پیروں کا دھونا بھی فرض ہے۔ آپ کو دائیں پیر سے شروعات کرنی ہے، سب سے چھوٹی انگلی یعنی آپ کو وہاں سے شروعات کرنی ہے اور خلال کرنا ہے۔ خلال اس طرح سے انگوٹھے سے کرتے ہوئے چلیں اور ہلکا ہلکا پانی ڈالتے رہیں۔ جب آپ چھنگولیا سے لے کر اور انگوٹھے تک اپنا پیر بھگو لیں تو پھر آپ پورے پیر کو اچھے سے ایک ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے ملیں، داہنا پیر بائیں ہاتھ سے ملیں اور پورا گٹے سے اوپر تک آپ اس کو اچھے سے مل دیں۔ پھر اس کے بعد میں 2 مرتبہ اس پیر پر بھی پانی ڈالیں اور نیچے اور اوپر کا سارا حصہ اچھے سے بھگو لیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کو بایاں پیر بھی دھونا ہے، لیکن آپ کو یہاں انگوٹھے سے شروعات کرنی ہے اور چھنگولیا پر ختم کرنی ہے۔ پھر آپ کو ایسے ہی بائیں ہاتھ سے ہی اس کو مسلنا ہے، اچھے سے بھگو لینا ہے، پھر 2 مرتبہ اور پانی ڈال کر آپ کو یہ پیر دھو ڈالنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا وضو مکمل ہوا۔ اب آپ کو وضو کے آخر میں دعا پڑھنی ہے۔ دعا یہ پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کو بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔